بسم اللہ الرحمن الرحیم باطنی کیفیات میں وہ مقام حاصل ہوا کہ ایک نظر میں وہ قطبیت کی منزل پر فائز ہوئے اور ان کو سارے لٹریچر میں قطب کشمیر کے نام سے انہیں ہی یاد کیا جاتا ہے. اور پوچھو بے اس قطبیت کی قیمت کیا ہے تو فرمایا میرے نوشا کی ایک نظر ہے. یعنی کتنے مجاہدے سے فرمایا مجاہدہ کیا میں تو سکول سے ہی آؤٹ ہو گیا تھا, میں تو ہندوؤں کے پاس بیٹھا تھا. نوشا کی ایک نظر نے مجھے ہندوؤں کے اس سناتن سے اٹھایا اور اللہ کے حلقہ میں بٹھا دیا. یعنی اللہ معیت الہیہ مجھے نصیب ہوئی اور اس پر حضور غوث پاک سرکار کی ایک نظر ہے. گرامی قدر حضرات, باقی معاملات یہ ہیں کہ صلہ کا میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضور نوشا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ صلہ کی منزل پر فائز ہیں اور اس حقیقت کو بہت سے علماء کرام نے بیان کیا, محدثین نے, اکابر محدثین نے اس کو بیان کیا. آج بھی بہت بڑا ایک گیپ ہے, گیپ ہی کہتے ہو نا آپ جو خلا ہوتا ہے درمیان میں, جی ایک گیپ ہے اور ہے, میں کہہ رہا ہوں ہم محسوس کرتے ہیں اس بات کو کہ اب بھی ایک طرف نری جہالت ہے اور عجمی تصوف ہے اور ایک طرف وہ خشک ملا پن ہے, خشک ملا کہ جن کے ہاں سنت کی حلاوت بھی نظر نہیں آتی, خشک نرے کپ وڈ, آپ یقین کریں ٹوک وڈ, بس جو بھی بات ان کو پوچھو پہلے کا کوئی طریقہ, کوئی پچھلے کا طریقہ, کسی کی بات کو سن لو, کو مشورہ کرنا ہی بس شریعت. ان کا آپ کے استاد بھی آپ کی تائید نہیں کرتے, نہیں ان کو بھی سمجھ نہیں جو ہمیں سمجھے. مرشد تو آپ کا ہے ہی کوئی نہیں, استاد ہی استاد ہے تو استاد بھی. اب اس کا تازہ نمونہ اسلام آباد میں دیکھا آپ نے. ہم اس کی حمایت نہیں کرتے لیکن ایک بات کی نشاندہی ضرور کرنا چاہتے ہیں. وہ مولوی صاحب نے کیا کہا کہ تقی عثمانی میرے استاد ہیں, باقاعدہ کہتے رہے 4 دن تک, اور تقی صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ صحیح کر رہے ہیں, انہوں نے کہا غلط کر رہے ہیں. ٹی وی پہ بیان دے رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. بھئی جب خدا کے بندو شریعت کے پابند ہو تو شریعت میں تیرے سے زیادہ تو تیرے استاد کی سمجھ ہے. جو 6 دن تیرے دروازے پہ کھڑا وہ کہہ رہا ہے تیرا طریقہ غلط ہے, تیرا طریقہ غلط ہے, تیرا طریقہ غلط ہے, معلوم ہوا جو مرشد کے مارے ہوئے ہیں ان کو استاد بھی کوئی نہیں ملتا. کوئی سمجھ آئی بات کی یا کوئی نہیں آئی؟ اور اس طرح کے لوگوں کے پیچھے جو چلے گا یہ کھڈے میں ڈالیں گے, کھڈے گے, سب کا بیڑا غرق. اور جن کے ہم ہیں, میں نے کہا حضرت فرمائیے, فرمایا میں بولتا نہیں. کہا جی کون بولتا ہے؟ فرمایا سخی سلیمان نوری بولتا ہے. ان سے جا کے عرض کیا حضور خود کہتے ہو؟ فرمایا میری تو زبان ہے. یہ تو سخی سید معروف خوشابی بولتا ہے. اور ان سے جا کے پوچھا جی حضرت خود کہتے ہو؟ فرمایا میں تو نہیں بولتا, میرا تو مرشد حقانی مبارک بولتا ہے. ان سے بولو شابیر قبلہ بولتے ہیں, ان سے بولو سید شمس الدین گیلانی بولتے ہیں, اور ان سے پوچھو جا کے آپ کہتے ہو؟ فرمایا میں تو نہیں بولتا, یہ تو مسعود علوی بولتا ہے. اور ان سے پوچھو مسعود علوی تو بولتا ہے؟ فرمایا میں کب بولتا ہوں, یہ تو صفی الدین صوفی بولتا ہے. اور ان سے پوچھو کہ تو بولتا ہے؟ فرمایا نہیں, یہ تو عبد الوہاب گیلانی بولتا ہے. اور اس سے پوچھو تو کہتے ہاں میں نہیں بولتا, یہ غوث پاک سرکار بولتا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, فقر نوشابی. سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ,
شاہ صاحب سبحان اللہ اب یہ بے قیمت مرنے والے بیچارے تو کہتے ہیں وہ شاباش تیری مولوی سانو ڈوبی اج اد وچکار تو کہہ سکتے ہیں جن کی لاشوں کے پرزے اٹھ گئے ملا تیرے پیچھے لگے ساتھ تیری حمایت تیرے استادہ بھی نہیں کی تھی جنہوں نے مارا وہ تو جائیں جہنم میں بات تو یہ کر کے استاد کی بات تو مان تو نے شریعت کے استاد سے زیادہ سمجھ لی اب لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن اتنا ہی فرق بتاتا ہوں ہمارے میں مرشد کہہ دے نہ تو نہ ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے کیا سمجھا ہے جب تک میں سمجھا ہے تب تک مرشد بنتا ہی نہیں تب تک نہ مرید نہ مرشد فرمایا میں مر گئی مرشد تب آتا ہے اب 1000 بندے کی چٹنی بن گئی وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ سانو ڈوبی اد وشکار اور حضرت سلطان صاحب کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہاں جس نے دامن پکڑا غوث پاک کا او پیر جنہ دا میرا باہو او کدی لگ دے تر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو میرا کے مرید ہیں وہ اد وشکار ڈوب دے نہیں اور تر کے کندی لگ دے سبحان اللہ زور سے کہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا چیلنج ہے کس بات میں وہ علماء اہل سنت سے زیادہ ہیں علم میں عمل میں تقوی میں کس بات میں لیکن جب کوئی مرشد نہ ہو تو بندہ ٹیررسٹ بنتا ہے صرف مرشد کی کمی ہے اور کوئی بات نہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مرشد نہ ہو تو بندہ انسانیت کا دشمن بنتا ہے جنونی ہوتا ہے اور مرشد ہو اور مرشد کامل ہو تو جنون بھی ظلم نہیں سکھاتا ظلم پر صبر سکھاتا ہے کہ پتھر سینے پہ رکھے ہوں تو مرشد محمد ہو تو بلال جبر کرتا نہیں جبر سہتا ہے اور رب کی قدرت کو پکارتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فخر نوشاہی حضور قبلہ پیر صاحب مناظر اسلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج زمانہ سمجھتا ہے جی مرشدوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے میں نے کہا اب پتا چلا ضرورت کیا ہوتی اب پتا چلا کہ ابھی نہیں چلا یہ جتنے بے مرشد ہیں وہ سب یہی کام کر رہے ہیں ابھی دھماکے کر رہے ہیں ٹیررسٹ مار دو اجاڑ دو فلاں کرو یہ کرو وہ کرو ہمارے اولیاء کاملین کے طریقے میں یہ بات شامل نہیں سن لو جہاد ضرور ہے لیکن جہاد فکری تبدیلی کبھی نہیں لاتا پہلا جہاد بھی نہیں لایا یہ اب بھی نوٹ کر لینا جہاد ایک چیز کو منقلب کرتا ہے حالت بدل لیتا ہے لیکن فکر کی تبدیلی نہیں لاتا فکر کی تبدیلی فکر سے ہی آتی ہے لیکن فکر کے لیے فکر اعلیٰ ہونا ضروری ہے اور مولانا روم فرماتے ہیں اس کا فکر کبھی اعلیٰ نہیں ہوتا جو پہلے ذکر میں غرق نہیں ہوتا یہ مولانا روم نے نقطہ بتایا فرمایا تیرا فکر دوسرے کو قائل نہیں کرتا اور تو جھنجھلا جاتا ہے کہ میں کیا کروں جب وہ مانتے نہیں جب وہ مانتے نہیں تو انہوں نے کہا پاگلا پڑھو اپنے آپ ہی ڈب کیوں کہ فکر بغیر ذکر تو آبس ہے فضول اور تو اتنی جلدی گھبرا گیا دوسروں کو بدلنا چاہتا ہے پہلے خود کو بدل جار المل شریف کی آقا نوشہ گنج بخش کے پاس جا ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ذکر میں وہ غواسی کی اس طرح ڈوبے کہ جب اٹھ کے زبان سے پکارا تو پورے درخت کے ایک ایک پتے سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگی سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر زور سے بولو یا رسول اللہ حیدر یا علی غوثیہ ناظر اہل سنت زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی صاحب کو اپنے آپ پہ غصہ آتا ہے مانتے نہیں میں نے کہا آپ مانتے ہیں آپ تو اپنے استاد کی نہیں مانتے جب آپ نہیں مانتے تو نہ ماننے والوں کی کون مانے
آپ جھنجھلا رہے ہیں, آپ کی طبیعت میں بڑی جناب ڈپریشن ہو رہی ہے. میں نے کہا اس ڈپریشن کا علاج بھی مرشد ہے. جلتے بھنتے بندہ آتا ہے, مرشد کا ایک کلمہ اس طرح ہے جیسے جلتی پہ کوئی پانی ڈال کے اس کو ٹھنڈا کر, تسکین ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اب جانتے ہو مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ پھر پوچھتے جی مرشد کیا کرتا ہے, کیا ضرورت ہے مرشد کی؟ میں نے کہا ضرورت تھی نا, 1000 بندہ لیا تم نے. اب گورنمنٹ کہتی جی 102 ہیں, ایدی صاحب کہتے ہیں کہ 898 تو کفن میں نے دیے. اب کوئی کس کی مانے بھائی, بتاؤ نا. آفتاب شیر پاؤ کہتے ہیں, میں تو کہتا ہوں بھائی آفتاب شیر پاؤ نہیں, شیر آفتاب پاؤ ہیں. جن پہ گولیاں برس رہی ہیں وہ سیدھی بات کرتے ہیں, اور جو اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہر 2 منٹ بعد, میں نے کہا آپ کی زبان کو کسی نے بریک لگائی ہوئی ہے؟ وہ جن پہ گولے برس رہے ہیں وہ سیدھی طرح بات کرتے ہیں اور آپ صرف جملے منہ سے نہیں نکلتے. میں کہ سارا ٹبر بے مرشدہ ہے. بے مرشدہ ٹبر, نہ تعلیم, نہ تربیت, نہ صبر, نہ شکر, نہ تحمل, نہ بردباری. اور کہتے جی شریعت کی بات کرتے جی. تو میں نے کہا انہوں نے استاد جڑے نے وہ ہندو مت کی گل پہ کر دیں. 6 جو استاد دروازے پہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں منڈیا تو غلط ہے, اس کو اتنا بھی شرم نہیں کہ جس سے پڑھا ہو پہلے شریعت اس نے سمجھی ہے, تیرے پہ کوئی وحی آئی ہے. یہ جملہ اتار لو دل میں کہ جب تک قوم بے مرشد ہو اور شریعت بھی پڑھے تو غلط ہے, ہلاکت ہے, ہلاکت. کیوں کہ جاہلوں سے زیادہ عالموں کو مرشد کی ضرورت ہے. ان پڑھوں سے زیادہ عالم محتاج ہے مرشد کا, کیونکہ مرشد بتاتا ہے کہ مولوی علم تیرے تن پہ رہے گا تو آگ بنے گا, علم تیرے دل پہ جائے گا تو نور بنے گا. سبحان اللہ. علم کو ماتھے پہ چڑھا کے مت رکھ, علم کو دل کی طرف لے جا, کہ علم تن پہ رہے گا تو آگ بنے گا اور ساری دنیا کو جلائے گا. علم تیرے دل پر جائے گا تو تیرے دل کو بھی روشن کرے گا, اور جس پہ تیری نظر پڑے گی اس کو بھی روشن کر دے گا. میرے نوشہ گنج بخش ایسے ہی عالم تھے, سبحان اللہ. جس پہ نظر پڑی اس کو بھی منور کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی آپ کو جی؟ سلا سرکار نوشہ گنج بخش کی وادی کا نقشہ جس طرح علامہ ساقی صاحب نے مختصر وقت میں کھینچا, یقین فرمائیے کہ بالکل جو میرے دل میں بات تھی وہ انہوں نے کہی. ایسا پرنور اجتماع, پرنور وادی, اور حاضرین کا جوش و جذبہ ایمانی. مگر میں زیادہ عرصہ سے تو نہیں جانتا, لیکن قریباً 40 سال سے میں نے دیکھا کہ حضور سیدنا نوشہ گنج بخش کی حیات طیبہ میں ان کی طریقت کا اور ان کے سلوک کا جو رنگ تھا نا, اس کے مطابق آپ کے عرس پاک کی تقریبات نہیں ہوتی تھی. رنمل شریف میں لوگ حاضری دیتے, اپنے اپنے مقصد کو حاصل کرتے. کیا مطلب؟ جو لوگ طلب صادق کے ساتھ آتے وہ اپنا فیض حاصل کرتے, لیکن بظاہر شریعت کا رنگ اجتماع پر نظر نہیں آتا تھا. مجھ سے کئی لوگوں نے کہا علاقہ میں جو ارد گرد علاقہ ہے سارا, چونکہ میں ضلع منڈی بہودین ہی ہے, وہ تحصیل فالیہ کا علاقہ ہے, میرے بھی رہائش وہاں ہے. کئی لوگوں نے ہم سے کہا کہ حضرت تو بڑے عالم تھے, محدث تھے, فقیہ تھے, مجدد تھے, اس عرس کا رنگ آپ کی تعلیمات کے مطابق ہو. میں نے کہا وقت آئے گا, وقت آئے گا.
حضور غوث پاک اگر اپنے رنگ کے لیے ایک آدمی پر رنگ ہو تو نوشہ پاک کو کھڑا کرتے ہیں. نوشہ پاک خدا کا زندہ ولی ہے, ان کی طریقت بھی زندہ ہے. میں کہوں کوئی تو کیا کہوں, ان کی اولاد ہے, ان کے جانشین ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, ان کے مریدین ہیں. میرا ایمان ہے, اور یہ آج کی بات نہیں, یہ 20 سال پہلے کی بات ہے. میں تقریروں میں باقاعدہ آن دا ریکارڈ یہ بات ہے, میں نے ان لوگوں کو جواب دیا. میں نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نوشہ پاک زندہ حق کا ولی ہو اور شریعت کی کمزوری کو محسوس نہ کرے. ہوگا, اور خدا کی قسم ہے کہ غوث پاک سرکار کی توجہ نوشہ پاک پر ہے, اور نوشہ پاک کی پوری توجہ حضرت قبلہ پیر معروف حسین شاہ صاحب پر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ شاہ جی آپ کیسے کہہ رہے ہیں, حضرت صاحب پاس بیٹھے ہیں اور آپ عرس شریف میں تقریر کر رہے ہیں تو اس لیے یہ جملہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلو, آپ میرے ساتھ چلو. اس عرس میں کوئی اضافہ تو نہیں کرنا تھا, اس میں لاکھوں لوگ پہلے ہی آتے ہیں جی. اگر شریعت کا احیاء مقصود نہ ہوتا تو وہاں تو 50 لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا صرف اس جگہ کو قائم کرنے پہ. ابھی جو اس سال تیار ہوئی ہے 20 لاکھ کا تو وہ 1 ایکڑ زمین ہی آئی ہے, 30 لاکھ اس کے اوپر خرچ ہو گیا. 4-5 لاکھ تو صرف اینٹ لگی ہے حضرت. پوری 8 کنال پر جو 11-11 فٹ اونچی دیوار بنی ہے, 5-5 فٹ اس میں زمین پہ مٹی ڈلی ہے. اس مرکز کے بنانے پر اگر 50 لاکھ روپیہ خرچ ہوا, نہ لوگوں کے وہاں لانے کے لیے ہوا اور نہ اس لیے ہوا کہ ہمارے نام کا وہاں ڈنکا پٹے. کیوں کہ اس عرس سے میں زیادہ نہیں کہہ سکتا, لیکن وہ ایسا ہی عظیم الشان. جیلم میں جب عرس ہوتا ہے بندے بھی موجود ہیں, نام بھی موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. اس نئے کام کی ضرورت کیا تھی؟ اب اپنی اپنی تعبیر ہے ہر بندے کی, لیکن جس آدمی کی عارفوں کے کام پر نظر ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام دنیا داری کا نہیں, کیونکہ دنیا دار تو انٹرسٹ اپنا دیکھتے ہیں, دنیا کمانے کی کرتے ہیں نہ کہ دنیا لگانے کی بات کرتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. یعنی ایک چیز موہوم ہے, وام ہے, جس کا ہاتھ میں آئی چیز کون نکالتا ہے؟ تو وہاں لگانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ طریقت کا چاند چمک رہا ہے, لیکن شریعت کے آفتاب میں اگر کمزوری آئے تو پیر صاحب نے یہ کہا کہ اس سے میرے نوشہ کا مشن زندہ نہیں رہتا, لہذا دنیا لگ جائے, مال لگ جائے, ہماری محنتیں لگ جائیں. جس طرح وہ صلہ تھے کہ شریعت و طریقت کو برابر چلایا, فرمایا نوشاہی سلسلہ میں یہ صلہ ہے جس نے آج بھی شریعت و طریقت کو برابر کر کے دکھا دیا. صلہ ہوتا ہے دونوں کیفیات کو ملانے والا, اور ادراک جس کو نہ ہو وہ یہ کر نہیں سکتا. مثال کے طور پر ایک ایسا سجادہ نشین ہے یا صاحبزادہ ہو, وہ یہ محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ یہاں کمی کس بات کی ہے. تو جب ادراک ہی نہیں ہے تو وہ اس کا اپائے کیسے کرے گا, کور کیسے کرے گا؟ اس کے لیے پہلے نظر دراکہ ہوتی ہے, سالک کی نظر دراک ہوتی ہے, وہ تحت سرا سے بھی کمزوری ہو تو نکال کے لے آتا ہے. ایسی تو طبیعتوں پر تھوڑا چلا جاتا ہے بندہ. ایک آدمی ہماداں کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کو محسوس ہی نہیں کہ میری طریقت میں کہاں سے ملاوٹ آ رہی ہے. وہ صاحب طریقہ کیسا ہے؟ حضرت کو خدا نے وہ نظر دی کہ پہلی کمزوری کو بھانپ لیتی. اور پھر اس کے لیے ایک اور بات ہے, آج دنیا میں ایسے مولویوں کی مثال سامنے ہے ہمارے, یہ احتجاجی مولوی, احتجاجی مطالبہ, یہ کرو. اب ہم بھی ایک جلوس نکال لیتے, میں کوئی 60-50 مولوی لے آتا, حضرت صاحب کو آگے لگاتا,
اور وہاں مطالبہ شروع کر دیتے اوقاف سے, حکومت سے, یہ آپ کیوں نہیں کر رہے, یہ کیوں نہیں کر رہے, وہ کیوں نہیں کر رہے, ان کو ادھر سے بھگاؤ, اس کو بلاؤ, فلاں. یہ ہوتا ہے ملا پن. اب آپ کو سمجھ آئی کیا کیا؟ فرمایا ہم صوفی اہل طریقت تعمیری ہوتے ہیں, تخریبی نہیں ہوتے. ہم کاٹنے والے نہیں, ہم جوڑنے والے ہوتے. ہم مطالبے کرتے پھریں, ہمیں رب نے مطالبوں کے لیے نہیں بنایا. مطالبے کریں, تخریب کریں, وہاں آنے والوں کے سر پھوڑے, یہ نہیں کریں گے. ہم ان کے خود میزبان بن جائیں گے. کہو نا سبحان اللہ. تخریب کار ٹیررسٹ میں اور صوفی میں, اہل طریقت میں یہ فرق ہوتا ہے. سبحان اللہ. لیکن میزبان بننے کے لیے ہر ایک کو تو توفیق نہیں ہوتی. ایک آدمی کہنے لگا وہ تو انگلینڈ میں ہوتے ہیں. جی ہاں, تو میں نے کہا انگلینڈ میں تو 10 لاکھ بندہ ہوتا ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا, تعلق بڑا تھا نا, تو کہنے لگا وہ تو انگلینڈ ہوتے, اب سب سے تو نہیں ہوتا. میں کو انگلینڈ میں کلے نہیں ہوندے, 10 لاکھ ہوتا ہے. اس شہر میں بھی ملینئر ہیں, جہاں وہ رہتے ہیں وہاں ملینئر ہیں, لیکن ایک پائی مسجد پہ کوئی لگائے, اس کی توفیق نہیں لوگوں کو. ملینئر کو توفیق نہیں. انگلینڈ میں ہونا یہ دینی کام نہیں کرواتا. صاحب دل ہونا اور دل کے تار بغداد اور نجف اور مدینے والے سے جڑے ہوئے ہونا, یہ دینی کام کا احساس بھی دلاتا ہے اور کام کرواتا بھی ہے. گرامی قدر حضرات, میں آخری جملے بولتا ہوں, آپ کی نظر کرتا ہوں. حضور نوشہ گنج بخش قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج سے 350 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا, اپنے خلفاء کی موجودگی میں اپنی مسجد شریف کا افتتاح کیا. رنمل شریف میں اپنی مسجد شریف کا, اللہ کے گھر کا افتتاح کیا. اور آج سے 350 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے نوشہ گنج بخش جب ان کو خطبہ دے رہے تھے افتتاح مسجد کے موقع پر, فرمایا میرے خلفاء, یہ سب خلفاء کرام, حضرت عبد الرحمن پاک بھڑی شاہ رحمان والے, اور حضرت سچیار صاحب, حضرت فضیل صاحب, یہ سارے موجود تھے. سب کو مخاطب کر کے فرمایا ہم اپنے رسول کے جانشین ہیں. یہ جملہ سنو اور تقریر ختم ہے. فرمایا ہم اللہ کے رسول کے جانشین ہیں, ہم ان کے خادم ہیں. انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ جب تشریف لائے تو مسجد بنائی, اور دوسرا کام کیا کیا کہ اس پہ ایک تھڑا بنا کے مدرسے کا اجرا کیا. یہ آپ کی سرکار کی تقریر ہے, اور پنجابی میں تقریر فرمائی آپ نے. فرمایا ہم آج اس مسجد کو قائم کر رہے ہیں, اس میں مدرسہ قائم ہے, اس سے پہلے بھی پڑھاتے تھے آپ. فرمایا میں دین پڑھا رہا ہوں, مسجد کا افتتاح کر رہا ہوں. میری نسبت والے جہاں بھی ہوں, مجھے پسند ہے کہ ان کی پہچان مسجد سے ہو اور دین کے مدرسہ سے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب عام نظر میں ایک صوفی, ایک شیخ, ایک بزرگ کی زبان سے یہی جملہ ادا ہونا چاہیے, ہمیں یہ توقع ہے, مگر اس کے اندر جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ مسجد یا مدرسہ یہ کسی کی ذاتی ملک نہیں ہوتا, یہ تو وقف ہوتے ہیں. جی, ذاتی ملک نہیں ہوتے. مسجد جب تک کسی کے ملک ہوتی ہے تو مسجد ہی نہیں ہوتی. ملک سے نکلنے کا نام ہی تو مسجد ہے. مسجد وقف ہوتی ہے, مدرسے وقف ہوتے ہیں. لہذا سرکار دو عالم علیہ السلام کی خاص صفت کہ آپ کا کوئی وارث نہیں, نہ آپ کسی کے وارث ہے دنیا کے مال میں, اس کا مصداق ہوا کیا؟ آپ فرما رہے ہیں میری نسبت والو, تمہارا جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے لیے ہے. اور یہ جملہ سن لو, بڑے بڑے اسکالرز نے لکھا ہے, بڑے اسکالروں نے لکھا ہے, یہ انگریزوں نے بھی لکھا ہے, مسلمانوں نے بھی لکھا ہے, محدثین نے بھی لکھا ہے. وہ فرق وہی ہے صرف کہ انہوں نے انگریزی بولی, انہوں نے عربی یا اردو میں کہا, لیکن یہ ہے سب کا متفقہ کہ چھوٹے لوگ
منصوبے چھوٹے بناتے ہیں. ان کے اندر یقین کی وہ دولت نہیں ہوتی. وہ گھر بھی بنانا ہو تو نکاح چھوٹا سا بناتے ہیں کہ بڑا بنا نہیں سکوں گا, کل پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ ہوگا. ادھورے منصوبے, ادھورے ان کے ہوتے ہیں, ادھورے. اور بڑے لوگوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ قومی ہوتے ہیں, وہ ادارے مضبوط کرتے ہیں. ادارے, بڑے لوگ ذاتی املاک پر توجہ نہیں کرتے. دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے ہیں ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو. قومی ادارے, قومی بنیاد پر مذہبی ادارے, وقف ادارے, یہ شان ہے ان کی. اور یہ تقریر ہے حضور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی. اور اس کی تصدیق انگریز اسکالر جو ہیں انہوں نے بھی کی ہے. میں نے 3-4 کے قول میں پڑھے ہیں اس بات پر. میں نے گرامی قدر حضرات, یہ وہ صفت ہے جو اس مسجد کا افتتاح کرتے ہوئے غوث حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی, مسجد اور مدرسہ یہ پہچان ہے ہماری. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, زیادہ اگر بندے کچھ بریڈ فورڈ کے ہیں, میں ان سے پوچھوں گا اس پورے ملک میں, برطانیہ میں, لندن سے لے کر ایڈنبرا تک, بلکہ ڈنڈی تک, اسکاٹ لینڈ میں, آپ کسی سے پوچھیں کہ پیر صاحب, ان کا نام لے لیں, مخالف ہو یا موافق ہو, ایک بات ضرور کہے گا, کون سے پیر صاحب؟ مسجدوں والے, مسجدوں والے. کچھ مسجدیں بنائیں اور دوسری قوم کو مسجدیں بنانے کا شعور دیا. لہذا جو شعور دیتا ہے نا وہ دوسری بھی اسی کی بنائی ہوتی ہے. دال علی الخیر کفاعلہ, امام اعظم ابو حنیفہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. شعور دینے والا بھی اس سب کام میں حصہ دار ہوتا ہے نیکی کا. مسجدوں کا, مدرسوں کا, پھر کوئی حد ہوتی ہے بھئی, کوئی حد ہے نا. لوگ ایک مسجد بنا لے, ایک مدرسہ بنا لے, کہا ٹھیک ہے سٹا کم ہو گئے. جو ہمارا ذمہ تھا ہم نے کر دیا ہے. ذمہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے بس ایک دفتر ہے, اب اس میں بیٹھنے قابل ہم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. حضرت کا کام مدرسہ بنایا. ہمارے علاقے میں راجہ لراسب خان, افضال مادی وغیرہ, یہ دارا پوریے یا چوز ظہور علی خاندان, یا جناب یہ سروس جتیوں والے, احمد سعید وغیرہ, مختار احمد مختار وغیرہ, یہ بڑے میلینئر آپ کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو, انڈسٹریلسٹ ہیں, بڑے ان کے پاس وسائل ہیں. لیکن میں قسم اٹھا کہہ سکتا ہوں یتیم مسکین دین کے طالبوں کے لیے پیر صاحب نے جو مدرسہ بنایا ہے, ایک ملینئر کی کوٹھی بھی اتنی سہولت والی نہیں جتنا دین کے طالب علموں کے لیے باسہولت مدرسہ آپ نے تعمیر فرمایا. شان و شوکت اس کی دیکھ, جا کے دیکھو, اپنی آنکھوں سے دیکھ. اب بھی اگر فرق سمجھ نہ آئے پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اندر تھوڑا سا کانٹا خراب ہے. تو کانٹا الجھا ہوا ہو تو گڈی بڑی بھی طاقت والی انجن ہوئے تو انہوں کھلونے ہی پوندے, ورنہ دلائل کی دنیا میں یہ بات کافی ہے. گرامی قدر حضرات, جو پہچان انہوں نے بتائی تھی حضرت نوشہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے, سرکار نوشہ گنج بخش قادری نے جو پہچان بتائی تھی, آج پیر صاحب اس پہ پورے اتر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے رب کا یہ کرم ہے, وہ آپ سے یہ کام لے رہا ہے. لیکن یہ خوش قسمتی ہوتی ہے نا, جس کا انتخاب وہ کر لے وہ بڑی بات ہوتی ہے. جس کا وہ انتخاب کرے, جس کے ہاتھ سے کام لینا چاہے اسی سے لیتا ہے نا. آپ سے یہ کام لے رہا ہے. پھر تیسری آپ کی جو پہچان حضور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں جو بڑی آپ کی خصوصیت اور علامت بتائی جاتی ہے, اور بار بار جس کا تذکرہ فارسی والوں نے کیا ہے, بار بار تذکرہ کیا ہے, وہ ہے فقراء کو, مساکین کو, غریبوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو سنبھالنا, مہمانوں کی ضیافت کا اہتمام کرنا. یہاں تک کہ مسلمان نہیں, ہندو مہمان ہو تو ان کو بھی فرمایا ہمارے ہاتھ کا پکا نہیں کھاتے تو خشک رس لے لو, وہی ان تک پہنچانا کہ بھوکے نہ سو, اٹھ کے پتہ کرنا کہ مہمانوں کو کیا حال ہے. بخدا میں اس پہ کہنا نہیں چاہتا, بار بار یہ بات
لیکن پھر بھی حضرت کو اللہ تعالیٰ نے, وہ کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں بھائی بلے دا بلہ نہ ہوئے تو متھے دی پھلی تو گئی کدھائیں نہیں نا. یہ ہمارے گجرات کا خاص لفظ ہے, شاید آپ کو میرپور والوں کو بھاری لگے, لیکن یہ کہتے ہیں ہمارے لوگ. حضرت پر یہ نشانی ہے. ہم جیسے لوگوں کو, آپ جیسے ہزاروں ہیں, شہر کے شہر بھرے ہوئے ہیں, تقریریں بھی سنتے ہیں, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت پیر صاحب, مناظر اسلام, شیر اسلام. راتی کھا کے ستے نے یا بھوکے سہیں گئے نے, اے پوچھنے والا پورے شہر چ کوئی نہیں. بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو میری؟ یہ میں اپنی کروں اور کسی کو کیا کروں؟ تقریر سب سننے والے, پیار کرنے والے, لگتے سونے, لمبے چوڑے نے, بول دے بڑا اچھا نے, شیرہ ہار گجدے نے. شامی کوئی کھاتا نہیں ہے, نہیں یہ ضرورت ہی نہیں, کیونکہ نہ کھانے تو پیٹ ایڈا ہونا نہیں سی نا. اسی تو دوروں اندازہ لائے پر رجے پوچھے نہیں. حضور عالمی مبلغ اسلام, عالمی مبلغ اسلام. نہیں, آپ کو سمجھ نہیں آئی. آپ کہتے ہیں رجے لگتے ہو جی, اوور ویٹ ہو تسی, کی مسئلہ ہے؟ نہیں سمجھ نہیں آئی آپ کو. یہ سب کا حال میں اپنے حال میں بیان کر رہا ہوں, سب دوستوں کا حال میں اپنے حال میں. سب سے پہلے ان کو کیوں پیش کروں, میں خود کو پیش کرتا ہوں. اور پھر یہ نہیں کہ بڑا پیسہ اور بڑے وقت میں اور بڑی خوشی میں, جب خوش ہوں, بڑے خوش ہوں. ابھی فرما رہے ہیں وہاں ہم نے خدمت نہیں کی تو میں پانی ہو رہا تھا, وہاں میرے بھائی موجود تھے, وہاں اور ہمارے علاقے کے علماء, ہمارے مرید موجود تھے, میرے والد صاحب کے, تو دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہے تھے. وہ فرمایا میں نہیں خدمت کی. اب دیکھو یہ احساس ہو دینے والے کو, میں خدمت نہیں کی. مجھ سے پوچھے نا وہ کیا کی, میں تو 2 گھنٹے ہی تقریر کی, پہلے دن بھی گھنٹہ, دوسرے دن بھی گھنٹہ. تو یہاں سے بھی حضرت نوشہ سرکار کے لنگر سے ہی میں ٹکٹ بھی لے کر گیا, اور وہاں اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے کہ آپ نے یعنی کیا کہہ سکتا ہوں, حد کر دی. اب میں اور کیا کہہ سکتا ہوں عطا میں, اور ہمیشہ ایسے ہی ہیں, ہمیشہ ایسے ہی ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے بھی اس میں سے اگر بینک میں 1 پائی جمع کرائی ہو تو خدا ہمیں ایمان ہی نہ نصیب کرے, کیونکہ ہمارے زیر انتظام بھی بچیاں بھی پڑھتی ہیں, بچے بھی پڑھتے ہیں, سید بھی ہیں. وعدہ لا شریک کی قسم ہے پوری 100 بوری گندم میں ان کے لیے انہی پیسوں سے خرید کر دے کر آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اس انداز سے ہم دولت کو نہیں لیتے اور نہ یہ بات کرتے ہیں, لیکن ایک احساس کی بات ہے. یہ نہیں کہ خوشی میں ہیں, کوئی بات سن لی ہے یا کوئی ایسی ایک لہر اٹھی ہے تو خدمت والی بات ہے نہ. حضرت کا بیٹا جب فوت ہوا, صاحبزادہ صاحب چھوٹے, میں نے بتایا تھا پہلے بھی, تو بڑی درد کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت کو اللہ نے اولاد آخری عمر میں عطا فرمائی ہے. پہلی عمر کی ہو تب بھی بڑی چبن ہوتی ہے جی. جب شاہزادہ صاحب کا انتقال ہوا تو ہم چھوڑنے آپ کو ایئرپورٹ پر گئے, ساتھ تھے, آپ جا رہے تھے پاکستان, تو وہاں انتظار تھا حضرت تشریف لائیں تو جنازہ تب پڑھا جائے, تدفین تب ہو. تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, مجھے میرے بچوں کو آئے ہوئے ابھی تھوڑے دن ہوئے تھے, تو واللہ العظیم کوئی کسی قسم کا اشارہ بھی, کوئی ایسی بات ہمارے ذہن میں نہیں تھی. تو ہم بھی آخر مولوی لوگ ہیں, اتنا تو سمجھتے بھی یہ کیفیت وقت کیا ہے. میں پاس بیٹھا ہوا تو مجھے فرمانے لگے بھی آپ تو صرف جمعہ پڑھاتے ہیں, بچے آ جائیں تو بڑے خرچے ہوتے ہیں. اب میری آنکھوں میں آنسو, بچے کے جنازے کے لیے جا رہے ہیں, میرے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کچھ سمجھائیے آپ کو, بھیڑ ہے کیوں اتنی شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. اس احساس کا نام ہوتا ہے. کیوں؟ کسی نے پوچھا بزرگ نے مرید سے, چاہو تو ولی بنا دوں, بڑا خوش کیا تم نے. اس نے کہا حضرت ولی نہیں بننا, درد دل چاہیے. فرمایا چلا جا, مانگوں گا تیرے لیے, وہ تو ابھی اپنے لیے بھی مانگ رہا ہے. پیری مریدی بڑی چیز ہے, لیکن درد مند دل بڑی چیز ہوتا ہے. گرامی قدر حضرات, دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا, پیر صاحب نے ایک جملہ بولا, فرمانے لگے ہم مقابلتاً بات نہیں کرتے. مقابلتاً جو مجھے مفہوم ہوا, میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. پوری دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں, مشائخ ہیں, بڑے ماشاءاللہ باعزت لوگ ہیں, بڑے پیسے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. میں ایک جملہ صرف کہوں گا, یہ جملہ بھی مقابلتاً کہتا ہوں. وہ اس طرح کہ کوئی بڑی پارٹی, کوئی بڑی جماعت
کوئی بڑی بڑی دولت مند پارٹی، کوئی بڑی خوشی والے، بڑی ترنگ میں کوئی بات کرنے والے، ایک دن ممکن ہے، صرف ایک دن مقابلتاً ممکن ہے وہ حضرت سے بڑھ سکتے ہوں، نباہ کوئی نہیں کرتا۔ یہ میں بات کہنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت نے فرمایا ہم مقابلتاً نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے، میں اس پر میں شہادت دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کریم ہوتے ہیں، منعم بکوہ دشت و بیاباں غریب نیست، صدر ہر جا نشینت صدر است۔ جو منعم ہوتا ہے وہ کوہ و دشت و بیاباں میں منعم ہی ہوتا ہے، وہ کسی حال کا محتاج نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اس کو رب نے بنایا ہی ایسا ہوتا ہے، اور اس بات کو ہم بڑے پھوڑ سے ہی لیکن محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک مقرر ہمارے علامہ ساقی صاحب تشریف فرمائے، علامہ رجب علی صاحب ہیں، سارے بولنے والے لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اگر کسی مقرر سے ایک تقریر کو کرائے نا تو سال بھر جب بھی اس کا فون آ جائے تو اس سے بڑے ادب و اخلاق سے لوگ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ہمارا کسٹمر ہے، ہمیں اس نے بک کیا، ہم تقریر کے لیے گئے، اس نے خدمت کی ہماری، ٹھیک ہے۔ تو سال ہر سال جب ہم چاہیں تو چھٹی کے لیے درخواست بھی نہ کریں، آپ پوچھیں پروگرام کیا ہے، محتاجی ان کو کوئی نہیں، ان کے ایک اشارے پر علماء کی صفوں کی صفیں لگی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ انگلینڈ میں کتنا، میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، لائنیں لگی ہیں، چاہیں تو کسی پھٹی سے شیخ الحدیث کو اٹھانا چاہیں جو 40 سال سے وہاں پڑھا رہا ہو، تو مجھے کتنوں نے کہا کہ حضرت سے فرما دیجیے کہ ہمارا بھی ہو جائے، تو میں کہا بیٹھے ہو 50 سال ہو گیا جی، زندگی تے پورے کرو، کلاس جب میں پڑھا دے اس تو بعد کیڑا کام جی، تو نہ کیا دل سی میں 2 سال آخری جو ہوئی جان ساڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کو اس کی کوئی محتاجی نہ کسی کے بیان کی ہے، کیوں؟ ایک سے ایک بڑھ کر سارے موجود ہیں سب، مگر جن کو رب نے بنایا ہی ایسا ہو، جن کے اخلاق رب نے ایسے بنائے ہوں، وہ کسی سے مجبور نہیں ہوتے، وہ اپنی جبلت سے مجبور ہوتے ہیں، تو ان کو رب نے بنایا ایسا ہوتا ہے۔ حضرت کے لیے میں صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر کی دعا کرتا ہوں، اور آپ جو ان کے دامن فیض سے وابستہ ہو ان کو مبارک دیتا ہوں کہ اللہ نے کیسا پیر دیا آپ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حبیب کا امتی بنایا اور ان کا منگتا بنایا جو کریم ہے۔ یعنی یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے، کسی نہ کسی سے بندے کو تعلق تو بنا ہی لینا ہوتا ہے، لیکن ایسے سے بنے کہ جو قابل فخر، اس پہ شکر کرنا چاہیے، جن کا تعلق ہے وہ شکر کریں کہ ایسے کریم مرشد اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور جو ابھی اس انتظار میں ہیں تو زیادہ ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں نا، یہ بہت ایک دیکھتے ہیں، ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ میرا ایک مرید تھا، مجھے کہنے لگا جی یہ لوہے دی کڑی پانا ٹھیک ہے؟ میں کہا تو مرید ہے کہ پیر ہے میرا؟ نہیں سمجھ نہیں ہے یار، یہ لوہے کا چین ہے نا، تو کسی پڑھ لیا کسی اعلیٰ کے فتاوہ میں ہے نا بھائی یہ نہ پڑھ، تو مجھے کہنا کہ یہ دیکھ شاہ جی وہ یہاں کا لڑکا ہے، برمنگھم کا مرید ہے میرا، تو مجھے کہا یہ لوہے چین پڑھنا ٹھیک ہے؟ میں کہا تیرا انج کر کے میں نو تکڑا ٹھیک ہے؟ اور کمڑیو پیر جے پیر جوگے پیر ہون جوگے نہ ہون تے مرید بھی مریدی جوگے کوئی نہیں۔ یعنی ان کو پہلے سمجھ تو ہو نا کہ اپنی اصلاح لینی ہے، پہلے اس کی کرنی ہے۔ ہر آدمی پیر کو اس طرح چیک کر رہا ہے کہ پیر نہیں ہونا چاہیے، جبریل امین ہونے چاہیے، فرشتہ ہو تو بیعت کرے ہم، جو فرشتہ ہو تو تیرے جے مارے دے منہ تے تے آکھے میں تینوں بیعت کرنا ہی نہیں، کیوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں بیعت ہی فرشتوں کو کرتا ہوں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی یار، میں پھر کسی گندے کو منہ کیوں لگاؤں؟ کوئی سمجھو بات، جو سمجھنے والی ہو سمجھو۔ پیروں کو چیک کرنے پہ بیٹھے ہوئے لوگ، اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کیا علاج ہے کہ لوگ چیک کرتے پھرتے پیروں کو؟ او خدا کے بندو، چیک کرو اپنے آپ کو۔ اگر یہ سمجھ آئے نا یہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے مجھ سے نہیں ہوتا، کیوں کہ تجھ سے تو اپنی کنزرویٹری نہیں بنتی، گھر کی ایکسٹینشن کرنی ہے، 5 سال ہو گئے ہیں جی، اور جس کو خدا نے یہ توفیق دی ہو کہ 35 لاکھ پاؤنڈ لگے اور مسجد شریف تعمیر ہو، شہر کے سنٹر میں ہو، آپ سمجھتے ہیں جی ایک بندہ مجھے کہ اتنا زمانہ ہو گیا تو بندی کیوں نہیں پی؟ تو میں کہ پرسوں سے بنا لینی سی، جے کر فائبر دا چھت پا لیدہ تھے،
نہیں سمجھ آئی تو ایویں لوہے دا ڈھانچہ کھڑا کرنا ہوتا تو تھروں دیڑیں کر دے، لیکن جب تیار ہو نا تسلی ہو جائے، بکنگم پیلس کے جا کر اگر کٹ دیکھو نا کہ مسجد کے دروازے پر جو کٹ ہے یہ آپ کو پیلس پر نظر آئے تو پھر فرق سمجھنا کہ مرشد کے دل میں طلب یہ ہے کہ برطانیہ کا بادشاہ جس محل میں بیٹھتا ہے میں اپنے رب کی بارگاہ اس سے بھی قیمتی بناؤں گا، تو پھر کاڑے نہ پاؤ وقت لگ دے، اور کاڑے ہو وقت لگ دے ہی نہ کمت۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے، اور حضرت جس نیج پر دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اداروں کو، یہ بڑے لوگوں کی پہچان ادارے ہوتے ہیں، شخص نہیں ہوتے، شخص اپنے لیے سب کچھ کرتا ہے مگر اداروں کو تقویت دینے والے یہ تاریخ میں بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت نے ادارے بنائے ہیں اور الحمدللہ صدیوں تک لوگ اس سے فیض اٹھاتے رہیں گے۔ یہ شخصی گیم نہیں، آپ جس طرف نظر ہماری جاتی ہے یہ قومی بات ہے اور بین الاقوامی بات ہے، اور یہ دین کی وہ بنیادی ایک جس کو آپ میں اب انگریزی بول نہیں سکتا، پتہ نہیں اسٹرینتھ اور فاؤنڈیشن اور کیا کیا آپ کو بولتے ہو، یہ وہ سب وہ بن رہا ہے، اور اس پہ دنیا فیض اس سے اٹھائے گی اور اس کے ثمر سے دنیا فیض یاب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ To our program.